بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی جدید دنیا میں بہت سے لوگ کرشمات پر یقین نہیں رکھتے، اور اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کی رائے بدل دے گی۔ یہ ہم سب کے لیے نہیں بلکہ سائنسدانوں کے لیے بھی ایک کرشمہ ہی ہے، اور وہ بھی سوچتے ہی رہ گئے کہ آخر ایسا کیسے اور کیوں کر ممکن ہو پایا۔ اگر اس وقت وہاں پر موجود انسانوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں بھی اس بات پر کبھی یقین نہ کرتا۔ 24 سال کی لڑکی میری کرینک امریکی شہر منیسوٹا میں رہتی تھی، اور وہ بھی لاکھوں عورتوں کی طرح اپنے پیٹ میں ایک ننھی سی جان کو پال رہی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اپنے آنے والے بچے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، اور ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب میری 8 مہینے کی حاملہ ہوئی۔ جنوری کی سخت سردیاں تھیں، اور آج میری اپنی گاڑی چلا کر شہر سے واپس گھر جا رہی تھی۔ ابھی ایک خطرناک برف کا طوفان تھما تھا، اور چاروں طرف برف کی 40 انچ موٹی تہ جمی تھی۔ اسی علاقے سے وہ سڑک بھی گزرتی تھی جس سے میری اپنے گھر جا رہی تھی۔ برف کی موٹی تہ میں آخر اس کی گاڑی جواب دے گئی، اور اب میری کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ بغیر گاڑی کے آگے نہیں جا سکتی۔ میری نے اپنی کار کو اس برف سے نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن گاڑی بری طرح برف میں دھنس چکی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے برف کا طوفان ایک بار پھر پوری طاقت سے شروع ہو چکا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے تک میری کے لیے کچھ فٹ دور تک دیکھنا بھی محال تھا، اور وہ ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس سے زیادہ ڈرانے والی بات یہ تھی کہ اب اندھیرا ہونے کو بہت زیادہ وقت نہیں رہتا تھا، اور تیز برف باری اس کی مشکلوں میں اضافہ کیے جا رہی تھی۔ ہنگامی حالات میں میری نے پیدل ہی سفر شروع کیا، اور گھر کے بجائے شہر کا فاصلہ کم تھا، اس لیے وہ شہر کی جانب ہی چل پڑی۔ کوئی آدھا میل ہی میری چل پائی ہوگی کہ کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ سخت پریشانی کے عالم میں میری کو پیٹ سے شدید درد نکلنا شروع ہو گیا۔ اب میری کے لیے ایک قدم بھی پیدل اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میری نے آس پاس دیکھا تو ایک درخت نظر آیا جس کے نیچے قدرے کم برف تھی۔ میری اپنی پوری طاقت کو یکجا کر کے اس درخت تک چلی گئی۔ بے بسی کے عالم میں میری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور وہ بس اب زار و قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ درد کی بڑھتی کیفیت نے آخر میری کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب زیادہ تر لوگوں کو یہی لگ رہا تھا کہ کہانی تمام ہوئی، اور اگر یہ قدرتی کرشمہ نہ ہوا ہوتا تو ریسکیو والوں کو میری کی جمی ہوئی لاش ہی ملتی۔ میری نے بعد میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سردی کا احساس کافی کم لگ رہا تھا، اور میرا سر ایک بڑے سے بھیڑیے کے جسم پر پڑا تھا۔ اس کے علاوہ 7-8 بھیڑیے میری چاروں طرف گھیرا ڈال کر مجھے سردی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سارے بھیڑیے اپنے پنجوں سے میری چاروں طرف سے برف ہٹا چکے تھے، اور یوں مجھے اب اتنی ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ذرہ برابر ڈر نہیں لگا، کیونکہ ایک تو ٹھنڈ نے میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت کم کر دی تھی، اور دوسرا مجھے یہی لگا کہ یہ سب ایک خواب ہے، کیونکہ ایک بھی بھیڑیے نے مجھ پر غصہ نہیں دکھایا تھا۔ میرے پیٹ میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اب میرے پیٹ میں حرکت شروع ہو چکی تھی۔ میں خود کو ہار چکی تھی، لیکن یہ بھیڑیے اپنے بس میں جو بھی تھا میرا خیال رکھنے کے لیے کر رہے تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد آخر میری چیخوں سے جنگل گونج رہا تھا، اور میں ایک بچے کو پیدا کر چکی تھی۔ سب بھیڑیے اب میرے بچے کو ٹھنڈ سے بچا رہے تھے، اور میں نے جلد ہی اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ میرا بچہ زندہ بھی ہے اور صحت مند بھی۔ میری نے بتایا کہ میں نے اپنی رہی صحیح ہمت جٹا کر اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی، اور میں نے اسے اپنے ساتھ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تاکہ وہ ٹھنڈ سے کہیں مر نہ جائے۔ خونخوار بھیڑیوں کا جھنڈ اب مجھے پوری طرح سے موسم کی شدت اور گرتی ہوئی برف سے بچا رہا تھا۔ اب مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میں بھی ان کے ہی جھنڈ کا حصہ ہوں۔ جو بھیڑیا ان سب میں آگے تھا، یقیناً یہی ان سب کا لیڈر تھا۔ اب تک میری کا شوہر بھی گھر میں شدید بے چینی کے کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد میری کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا۔ میری کا شوہر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر ایک 4x4 گاڑی پر اس روڈ پر نکل آیا۔ جلد ہی انہیں میری کی لاوارث گاڑی مل گئی۔ آگے چل کر انہیں بھیڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آیا، جسے دیکھنے کے بعد سب نے یہی اندازہ کیا کہ یہاں کچھ بے حد برا ہو چکا ہے۔ میری کے شوہر کے ساتھ آئے لوگوں میں سے ایک کے پاس بندوق بھی تھی، اور اس نے اپنی بندوق ان بھیڑیوں کی طرف کی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے گولیاں چلا دیں۔ اس نے کئی گولیاں چلائیں، اور اب سب بھیڑیے ادھر ادھر بکھر چکے تھے، لیکن حیران کن طور پر وہ آج بڑی ہی عجیب طرح برتاؤ کرتے ہوئے زیادہ دور نہ گئے اور گھیرے میں پیچھے ہٹتے گئے۔ وہ سب ہی میری کو دیکھ رہے تھے، اور ان لوگوں نے آس پاس ڈھونڈا تو جلد ہی میری کے شوہر کو اپنی بیوی برف سے اٹے ایک درخت کے نیچے پڑی ملی، اور اس کے آس پاس سے ساری برف ہٹی تھی۔ میری کچھ اٹھائے ہوئے تھی، اور اس کے شوہر نے جب پاس آ کر دیکھا تو اس کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ میری نے کمزور آواز سے اسے بتایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔
میری کا شوہر بھی اس کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور وہاں کھڑے ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی وہ سب بھیڑیے آس پاس ہی مناسب فاصلہ چھوڑ کر کھڑے تھے، لیکن کوئی بھیڑیا بھی ذرہ برابر غصہ نہیں دکھا رہا تھا۔ احتیاط سے ان لوگوں نے میری اور بچے کو سنبھالا اور اس کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ شہر میں فوراً سے میری کو ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں بچے اور ماں کا علاج کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی سخت محنت کے بعد آخر میری اور اس کا بچہ خطرے سے باہر آ چکے تھے۔ میری نے کچھ ہی دن کے بعد میڈیا کو دیے جانے والے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں کبھی بھی ان بھیڑیوں کو نہیں بھولوں گی، اور جب میں ٹھیک ہوں گی تو ان سے ملنے کے لیے ضرور جنگل میں جاؤں گی۔ شکاری، سائنسدان اور ڈاکٹرز یا تو اس واقعے کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور ثبوت دکھانے پر اس پر ہر کوئی رائے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھیڑیے سونگ کر حالات کو سمجھ جاتے ہیں، اور چونکہ وہ بے حد عقل مند ہوتے ہیں اس لیے ان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین محترم، بھیڑیوں کے لیے کتابوں اور افسانوں میں مشہور ہے کہ وہ بڑے ہی ظالم جانور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس لڑکے کا گاؤں اس جنگل سے دور نہیں تھا، اور یہ اپنی ماں کے ساتھ اس جنگل کے قریب گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے پاس ہی موجود جھاڑیوں میں ایک بھیڑیے کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بھیڑیا تھا جس کی ٹانگ کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ یہ لنگڑا کر چل رہا تھا، اور اس کے لیے دوڑنا تو کیا ٹھیک سے چلنا بھی محال تھا۔ وہ لڑکا اس بھیڑیے کے بچے کے پاس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے اس کے پنجے میں چوٹ آئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا۔ اس لڑکے کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ جب اپنے گھر میں اس بھیڑیے کے بچے کے ساتھ داخل ہوا تو اس کی ماں نے فوراً سے کہا کہ تم کیا اٹھا لائے ہو؟ اگر آج بھی تم کسی کتے یا بلی کے بچے کو اٹھا کر لے آئے ہوئے تو میں اسے کسی بھی صورت اس گھر میں جگہ نہیں دوں گی۔ اس نے اپنی ماں سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک بار اس کو دیکھے تو صحیح کہ یہ کتنا خوبصورت اور اچھا ہے۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا تو فوراً سے اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بھیڑیے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں نے اس کو جنگل کے قریب دیکھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کہیں تم پاگل تو نہیں ہوگے، یہ ایک جنگلی جانور ہے اور ایک جنگلی جانور کو گھر میں رکھنا کسی بھی صورت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم اسے ادھر کیوں لائے ہو؟ اسے ابھی واپس جنگل میں چھوڑ آؤ۔ اس نے ماں کی منتیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دے۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ جب تک اس کا پنجہ ٹھیک ہو جاتا تب تک اسے اس گھر میں رکھنے کی اجازت دے دیں۔ یہ جھاڑیوں میں اکیلا بیٹھا تھا اور اس کا کوئی نہیں ہے، اور اگر میں اسے وہیں پر چھوڑ دیتا تو اسے کوئی نہ کوئی خونخوار جانور کھا جاتا۔ آخر اس کی ماں اپنے بچے کے اصرار کے آگے ہار گئی اور اس کو بتایا کہ پھر یہ پنجرے کے اندر ہی رہے گا، اور اسے یہ بھی پوچھا کہ کیا تم نے فارسٹ رینجر کو اس کے بارے میں بتایا ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے نہیں بتایا، اور میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے کچھ نہ بتائیں، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس جنگلی جانور ہے تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، اور پھر نہ جانے اس زخمی بھیڑیے کے بچے کا کیا حال ہوگا۔ اس کی ماں رضامند ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اور اس بھیڑیے کے بچے کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ جدھر یہ لڑکا ہوتا ادھر ہی یہ بھیڑیا بھی ہوتا، اور ان کو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ دیکھا جاتا، حتیٰ کہ اس کے گاؤں میں موجود سارے لوگ اب جانتے تھے کہ اس لڑکے کا ایک بھیڑیا دوست ہے۔ فارسٹ رینجر سے بھی یہ بات چھپی نہ رہی، اور وہ اس کی خبر لینے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ فارسٹ رینجر بھی دل کا برا نہیں تھا۔ اس نے اس لڑکے سے وعدہ لیا کہ جب یہ بھیڑیا ٹھیک ہو جائے گا تو اس وقت وہ اسے واپس جنگل میں چھوڑ آئے گا۔ اس لڑکے کے پاس ماسوائے ہاں کہنے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ لڑکا اس بھیڑیے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا گیا۔ اس لڑکے کے دوست اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم پاگل ہو جو تم نے ایک بھیڑیے کو اپنا دوست بنا لیا ہے، ایک دن تمہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر یہ جنگل میں بھاگ جانے کے بعد تمہاری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ ان کے جواب میں کہتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مجھے میرے بھائیوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اور یہ مجھے یقیناً یاد رکھے گا۔ جتنا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اتنا ہی یہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ کہتے کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ صرف اس خوراک کو پسند کرتا ہے جو تم اسے ڈالتے ہو۔ اس نے ان لوگوں کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور اس بھیڑیے کے بچے کو پالتا رہا۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ 1 سال ہو چکا تھا، اور یہ بھیڑیے کا بچہ ایک بڑا اور طاقتور بھیڑیا بن چکا تھا۔ اب اس لڑکے نے یہ بات نوٹس کی کہ اکثر یہ بھیڑیا 4 دیواری کے اس پار جنگل کو بڑی ہی حسرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اسے اب ہمیں آزاد کرنا چاہیے، اور اب اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔
اس کے جواب میں اس لڑکے نے کہا کہ اگر میں نے رات کو دروازہ کھولا تو یہ چلا جائے گا اور پھر ہم اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ماں کے اصرار کرنے پر آخر لڑکے نے اپنی ماں کی بات سن لی اور رات کو اس کا دروازہ کھول دیا۔ اس بھیڑیے نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور جھجکتے ہوئے دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس لڑکے نے اسے آنسو بھری آواز سے الوداع کہا اور اس بھیڑیے نے بھی ایک بار پھر سے اس کو مڑ کر دیکھا اور پھر جھاڑیوں میں کبھی نہ نظر آنے کے لیے غائب ہو گیا۔ اس لڑکے کو بہت دکھ ہوا اور وہ کئی دن اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اس بھیڑیے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آیا۔ اب اس واقعے کو کئی سال ہو چکے تھے اور یہ لڑکا بہت بڑا ہو چکا تھا۔ اس شخص کی بچپن کی عادت آج بھی اس میں موجود تھی اور وہ یہ کہ یہ اکثر جنگل میں جانا پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر شہر کی مصروف زندگی سے ٹائم نکال کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور کئی گھنٹوں تک جنگل میں پیدل چلتا رہتا۔ ایک دن بھی وہ ایسے ہی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ پاس موجود جھاڑیوں میں کوئی چیز موجود ہے۔ اس چیز کی سرسراہٹ قریب آئی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی ایلک یا موس ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون سا جانور اتنی بڑی بڑی شاخوں کو توڑ سکتا ہے۔ وہ درخت کے پیچھے ہوا تو اسے یہ دیکھ کر اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ ایک بہت بڑا ریچھ اس کو دیکھ چکا ہے۔ یہ ریچھ اسے دیکھ کر بہت زور سے غرایا جیسے وہ اسے ایک لقمہ بنا لے گا۔ یہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ یہ لڑکا اب بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی تقدیر کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک بھیڑیے کے غرانے کی آواز بھی آئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ وہی بھیڑیا ہے جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ اتنی دیر میں اس بھیڑیے نے اس ریچھ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بھیڑیا اپنی جان دے دے گا، لیکن اس ریچھ کو اس لڑکے کے پاس بھی نہیں آنے دے گا۔ اس ریچھ نے اس بھیڑیے سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بھیڑیا ہار مانتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس ریچھ نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ نہ جانے یہ ریچھ ابھی چھوٹا تھا یا پھر اس بھیڑیے کا خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکے کو چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس لڑکے نے زور زور سے اس بھیڑیے کا نام بلانا شروع کر دیا اور جو بھی الفاظ اس کے منہ پر آئے ان سے اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھیڑیا بھی اس کے پاس آیا جیسے یہ بھی کہہ رہا ہو کہ وہ آج بھی اپنے محسن کا فرض یاد رکھتا ہے۔ جب یہ دونوں پھر سے الگ ہوئے تو اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ یہ بھیڑیا مجھے بھولا نہیں ہے اور اس نے مجھے آج تک یاد رکھا ہے۔ وہ واپس آیا تو اس نے یہ ساری کہانی اپنے دوستوں کو سنائی جن نے اسے کہا تھا کہ یہ بھیڑیا تمہیں بھول جائے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔